لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رحمان کے بندوں کی 5 صفات سے قبل عرض کی گئی. پہلی صفت عبدیت، دوسری صفت ان کی رفتار میں تواضع اور نرمی ہوتی ہے، تیسری صفت ان کی گفتار میں بھی نرمی اور سلامتی کی بات ہوتی ہے، چوتھی صفت ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام و سجود کی حالت میں گزرتی ہے، اور پانچویں صفت یہ سب کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اب یہ چھٹی صفت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ تبدیل یعنی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ خرچ میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف اور فضول خرچی میں پڑتے ہیں نہ تنگی اور بخل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور ان نعمتوں کے استعمال کی اجازت بھی عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کے استعمال میں اسراف یہ بھی منع ہے اور ان کے استعمال میں بخل یہ بھی منع ہے. شریعت میں ہر کام میں میانہ روی کو پسند کیا گیا، عبادت ہو اس میں بھی، مال خرچ کرنا ہو اس میں بھی، اور ادھر سارے کاموں میں میانہ روی کو پسند کیا گیا. 2 الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں اس آیت کے اندر، اسراف اور اقتار. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اندر اسراف کے معنی آتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے بڑھنا، اس کا نام ہے اسراف. اور شریعت میں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد اور قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی معصیت پہ خرچ کرنے کا نام اسراف. جس جگہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، معصیت والا
وہاں خرچ کرنا اس کا نام اسراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو، حج میں رہتے ہوئے کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے قرآن پاک میں تبذیر، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر کے معنی کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسراف اور تبذیر کو ایک ہی معنی اس کا دونوں کا قرار دیا ہے۔ معصیت کے کام میں، نافرمانی کی جگہ میں خرچ کرنا، اسی کا نام اسراف بھی ہے، اسی کا نام تبذیر بھی ہے۔ اس لیے کہ تبذیر یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اور شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر فوائد عثمانیہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی، لیکن ان صلاحیتوں کو اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نافرمانی اور معصیت کی جگہوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو جو لوگ دی ہوئی نعمتوں کو ناجائز جگہوں پر، معصیت اور گناہوں کی جگہ پر خرچ کرتے ہیں، وہ ہے شیطان کی طرح ہے۔ جیسے شیطان نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، مال وغیرہ کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اسراف میں اور اختیار میں فرق کیا ہے۔ اسراف نام ہے جہل بالکمیت کا، اور اختیار نام ہے جہل بالکیفیت کا۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے خرچ کرنے کی، استعمال کرنے کی، تو اس مقدار سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے کا نام اسراف۔ اور جہل بالکیفیت کا مطلب یہ کہ بے موقع بے محل خرچ کرنے کا نام افطار ہے۔ جس جگہ جس محل پر اللہ نے خرچ کرنے کی اجازت دی وہاں خرچ نہ کرے، یہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں وہاں خرچ کرے، یہ ہے جہل بالکیفیت۔ بہرحال بعض نے تھوڑا سا فرق کیا، اور بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ اسراف کو نام ہے مطلق حد سے آگے بڑھنے کا، چاہے مباح کاموں میں ہو، مباح چیزوں میں ہو، حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرے گا تو اسراف۔ جیسے ایک آدمی کو بھوک نہیں لگی ہے پھر بھی وہ کھا رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہوا۔ ایک آدمی کا پیٹ بھر گیا ہے اور پھر اوپر دبایا جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہوا۔ تو جائز چیزوں میں تنعم، کھانے میں، لباس میں، اور جائز اور مباح چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھنے کا نام اسراف۔ اور یہ تبذیر جو ہے، تبذیر وہ فضول خرچی کا نام ہے، یعنی معصیت کی جگہ پر خرچ کرنا۔ شاید اس سے غلطی ہو گئی، افطار کی تفسیر میں افطار کہتے بخل کو، وہ تبذیر جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جہل بھی کیفیت بتلائی ہے، تبذیر کی تعریف ہے۔ اسراف اور تبذیر میں تھوڑا فرق ہے۔ جہل بالکمیت یعنی مقدار سے آگے بڑھ کر کے خرچ کرنا، اور جہل بالکیفیت یعنی بے موقع بے محل خرچ کرنا، اور افطار کے معنی آتے بخل کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اسراف کو نام ہے معصیت میں خرچ کرنے کا، اور اقتدار نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو روکے رکھنے کا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے حق کو جو مال میں اللہ نے رکھا ہے اس کو مکمل روک کے رکھے، کچھ بھی نہ دے، یا پھر کچھ کمی کرے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے،
صدقہ فطر فرض کیا ہے، نفقہ اپنے اہل و عیال کا انسان پر فرض کیا ہے، تو اس کو نہ دینا ادا کرے یا پھر ادائیگی میں کوتاہی کرے، یہ ہے اخطار۔ اور دوسری قسم اس کی ہے کہ مندوب جو خرچ ہے، مستحب جو خرچ ہے، اس میں بھی بخل کرے۔ مثلا ایک شخص کے پاس مال ہے، اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے اعزاء اقارب میں کوئی فقراء ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو ان کو نہ دے، دینے سے روکے، یہ بھی دوسرا درجہ ہے انکار کا۔ یہ درجہ چاہے بخل کا پہلے کے مقابلے میں کچھ کم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت میں بخل ہے۔ تو بہرحال رحمان کے بندے وہ ہے جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ درمیانی سطح کا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے نقل کیا، ایک شخص نے ایک عالم سے سوال کیا، من صرف الذی یا من بناء الذی لا صرف فیہ، وہ عمارت کون سی ہے، کیسی ہے جس کے اندر اسراف نہ ہو؟ من بناء الذی لا صرف فیہ، اس نے کہا ماں یحفظک عن الشمس وما یکنک عن المطر۔ عالم نے جواب دیا کہ جو دھوپ اور گرمی سے تمہاری حفاظت کرے وہ مکان، اور جو بارش سے تمہاری حفاظت کرے وہ اس میں کوئی اسراف نہیں۔ ایسا مکان بنا لے آدمی جس میں دھوپ گرمی سے بچاؤ ہو اور بارش سے بھی بچاؤ ہو، تو اس میں کوئی اسراف نہیں۔ پھر اس نے پوچھا طعام الذی لا صرف فیہ، وہ کھانا جس کے اندر اسراف نہ ہو وہ کیسے؟ فرمایا ما صد عن الجوع، جو بھوک کو روک دے انسان کی، بھوک کو ختم کر دے، وہ ہے ایسا کھانا جس کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں، بھوک مل جائے انسان کی، پیاس مل جائے۔ پھر پوچھا من لباس لا صرف فیہ، وہ لباس کون سا ہے جس کے اندر فضول خرچی اور اسراف؟ تو عالم نے جواب دیا ماں یستر عورتک، جو تیرے سطر کو چھپائے، ماں یستر عورتک ورعاک من البرد، ٹھنڈک سے تیری حفاظت کرے، ٹھنڈی کے موسم سے ٹھنڈک سے تیری حفاظت کرے اور تیرے سطر کو چھپائے، وہ ہے لباس۔ بہرحال اس سے ظاہر جو آج کل فضول خرچیاں کی جاتی ہے مکان میں، کھانے پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں، بہرحال وہ اسراف۔ ہر جگہ لوگ دعا کے لیے لے جاتے ہیں، عقیدت محبت سے ایک جگہ کہنے لگے صاحب مکان کہ یہ نل 50,000 روپے کا ہے، جو باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں کیا گیا کہ اس میں تو پانی آئے گا کہ دودھ بھی آئے گا؟ ہو سکتا 50,000 کا تو شاید دودھ آ گیا، اس سے استنجا کرے۔ حد سے تجاوز، ایک ادنا چیز سے جو حاجت پوری ہو رہی ہے اس سے بھی اعلیٰ میں کئی درجے اعلیٰ چیز کا استعمال، ظاہر بات ہے یہ اسراف اور فضول خرچی ہے ہی۔ ہمارے یہ جو دور چل رہا ہے اس میں مکانات اور تعمیرات ہی کے اندر حد سے زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں، حد سے زیادہ۔ ہمارے حضرت مفتی الامت رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ تشریف لے گئے تو گھر کے ایک کونے میں ایک خوبصورت سی چیز کو رکھی ہوئی، حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت کے شو کی چیز رکھی ہے، اس کا کوئی فائدہ تھا؟ کچھ نہیں فائدہ، بس دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہے اس لیے رکھی ہے۔ پوچھا کتنے کی ہوگی؟ بڑا قیمت اس نے بتائی، بڑی ساری قیمت۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک تو بات لایعنی ہوتی ہے، تو چیزیں بھی لایعنی ہونے لگتی، بات کلام بھی لایعنی ہوتا ہے اور چیزیں بھی اب تو لایعنی ہوتی ہے۔ اس کا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں، اگر دیکھنا ہے تو کب دیکھے گا کیا؟ اتنا دیکھے گا۔ تمہارا اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ راستے سے تشریف لے جائے، ایک صحابی انصاری کے دروازے پر ایک قبہ بنا ہوا نظر آیا، گنبد نما قبہ نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا؟ صحابہ نے عرض کیا تو ساتھ کہتے کہ فلاں انصاری کا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسی تعمیر جو اس شخص نے بنائی جس کے اوپر رہنا موقوف نہیں، جو نہ سردی سے بچائے گا نہ گرمی سے بچائے گا، محض ایک شو ہے بس، اس جیسی تعمیر صاحب تعمیر پر وبال ہے، اس جیسی تعمیر صاحب تعمیر پر وبال ہے۔ آپ تو وہاں سے پھر آگے چلے گئے، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان انصاری صحابی کو کسی نے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر اور قبے کے پاس سے گزرے تھے، یہ ارشاد اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سراپا اخلاص تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مر مٹنے والے تھے۔ جب انہوں نے سنا تو اس کو ڈھا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا یہ قبہ کہاں چلا گیا؟ پہلے تھا یہاں۔ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اس قسم کی عمارت صاحب تعمیر پر وبال ہے، تو انہوں نے جب یہ ارشاد سنا تو اس کو ختم کر دیا، ڈھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس کے لیے دعا دی، یرحم اللہ یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ابن ماجہ میں تو پورا واقعہ اس طرح روایت ذکر کی ہے، اور ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر اس طرح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی کے گھر پر اسی طرح قبہ دیکھا تو پوچھا کہ کس کا ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں فلاں کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اپنے دل میں رکھ لی کہ فلاں کا ہے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو سلام کیا، آپ نے ہراس کیا، منہ موڑ لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ مرتبہ انہوں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض؟ تو انہوں نے عرض کیا بعض صحابہ جو ہم موجود تھے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے گھر کے قریب سے ہوا یہ قبہ نما چیز آپ نے دیکھی تو اس پر شاید ناراضگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے شاید آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بس وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد پھر اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا بھی نہیں۔ جب دوسری مرتبہ حضور کا گزر ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ اس قبے کا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے تھے، سلام کا جواب نہیں دیا تھا، ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ ایک تو ان حضرات صحابہ میں تعمیل ارشاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی تعمیل پر مر مٹی، دوسرے اخلاص کتنا بدل، ایک کام کیا تو آ کر بتلایا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ختم کر دیا اس کو، اللہ کے لیے کیا اس لیے اس کو بتلایا بھی۔ ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے جو حجرات تھے بہت معمولی قسم کے تھے، کھجور کی جو پتے وغیرہ اور شاخیں ہوتی ہیں اسی کے بنے ہوئے تھے، چھت بھی بہت اونچی نہیں تھی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال و ثروت، تو انہوں نے سوچا کہ میں کچھ اس میں ترمیم کروں، چنانچہ انہوں نے کچھ کچی اینٹیں منگوائی اور وہ جو کھجور کی ٹہنیوں کی جو دیواریں تھی وہ کچی اینٹوں کی دیواریں بنوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر جب دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اور سے کیا کیا رسول اللہ میں نے یہ اس لیے بنایا تاکہ پردہ اچھی طرح ہو سکے۔ دیکھیں ان کی نیت کوئی زیب زینت یا کوئی تفاخر نہیں تھا، کوئی عالیشان محل بھی نہیں بنایا، یہ چیز یا رسول اللہ اس لیے میں نے کی تاکہ پردہ اچھی طرح ہو سکے۔ تو آپ نے پھر وہی اسی قسم کے جملے ارشاد فرمائے کہ بھی اس قسم کی عمارتیں جو ہے وہ عمارت والوں کو وبال ہوگی، یہ اس قسم کی عمارت۔ چنانچہ ظاہر بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ہٹا کر کے پھر سے وہ کھجور کی شاخیں، اس کی ڈالیوں کا، اس کے پتوں کا پھر سے دیوار سے محاصرہ کیا۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ امت اپنے مال کو بے جا فضول خرچ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ بھی ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ میں اور میری والدہ ہماری ایک دیوار کو لیپ رہے تھے جو کمزور ہو گئی، لیپ رہے تھے، مٹی کی دیوار تھی اور مٹی سے اس کو لیپ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا کہ رسول اللہ یہ کمزور ہو گئی تو ہم اس کی ذرا مرمت کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں دیوار کے گرنے کا جو اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ موت دیوار گرنے سے پہلے آتا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ دیوار کی جو مرمت ہے وہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو، امت کو اس طرح توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بڑی بڑی عمارتوں میں مشغول ہو کر موت اور موت کے بعد کی زندگی سے غافل مت، اس کو یاد رکھو، اس کی تیاری کرو۔ اس سلسلے میں آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا اسراف ہوتا ہے، بڑی فضول خرچیاں ہوتی ہے اور حد سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ کوئی بھی بھلائی کرے آدمی، کل معروف صدقہ، اور ہر وہ چیز جو انسان اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہر وہ مال جو اللہ کے راستے میں مناسب جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا ضامن ہو جاتا ہے اور اس کا بدل اللہ پر آ جاتا ہے کہ اللہ اس کا بدل آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال انسان خرچ کرتا ہے تو نہ اللہ اس کا بدلہ دینے کا ذمہ دار ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس مال کا ضامن ہے۔ دوبارہ عمارات کے سلسلے میں جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان کی ضرورت کے مطابق تو مکان بنانا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ایک ہے راحت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسباب انسان مکان میں کر سکتا ہے، اور تیسری چیز ہے محض زیب و زینت، جس سے نہ راحت مقصود ہوتی ہے اور نہ کوئی ضرورت مقصود ہوتی ہے۔ اور زیب و زینت پہ بھی اگر حد سے زیادہ تجاوز، ظاہر بات ہے وہ تبذیر اور اسراف ہے، اس کی کسی بھی طرح شریعت میں اجازت اور گنجائش نہیں۔ آج دفعہ تو بہترین مکان ہوتا ہے لوگوں کا، مختلف قسم کے اس میں روم ہوتے ہیں اور ہال ہوتا ہے، ہر چیز اس میں سہولت والی ہوتی ہے، لیکن اب پیسہ بہت آ گیا، کہاں ڈالے؟ اس کو ڈھال، کروڑوں روپیہ کا مکان ہے، اس کو ایک لخ ختم کر دیتے، پھر سے کروڑوں کی تعمیر اس پر کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پوچھے گا، یہ مکان تیری ضرورت کے مطابق تھا، ضرورت سے بھی کئی گنا زیادہ تھا، اور میرا جو مال میں نے تجھے دیا تم نے فضول خرچ کیا۔ ہمارے سوسائٹی میں جا کر کے دیکھیں ہم، اور نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا مکان ہے، بہترین مکان ہے، ایک ہی لڑکا ہوتا ہے بعض دفعہ، بہت بڑا بنگلہ ہے، لیکن کیا کرے، پیسہ ڈالے کہاں؟ اس کو گراؤ، اس کو ڈھاؤ، بلڈوزر لا کر کے سارا ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ اتنا ہی مال ہے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو۔ بہت سارے فقراء محتاج ہیں جن کو رہنے کا جھوپڑا نہیں، اگر آپ ایک کروڑ کا مکان بنا رہے، لاکھ روپے کا ایک چھوٹا سا مکان سینکڑوں لوگوں کو مل جائے، نہیں وہ کہاں سے نکلے گا؟ حال یہ ہے کہ انسان ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے مجھے، ایک مدرسے کے اندر انہوں نے 10 لاکھ روپے کا تعاون کیا، اور وہ مسجد کے ٹرسٹ کے متولی مجھ سے پوچھتے کہ مسجد کے فلاں کام کے لیے زکات کی رقم چلے گی؟ بھائی مدرسے میں کیوں دے رہے تھے؟ نام ہوگا، فلاں کی رسید نام تختی آئے گی، فلاں صاحب نے ٹنکی بنوائی، فلاں نے کیا۔ مسجد میں اپنے مسجد میں کون نام ہے؟ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ ہاسپٹل میں ہے، بہت جو ہے بیمار ہے، اور ماشاءاللہ مدارس میں اور دوسری جگہوں پر خوب خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو زکات کی رقم آپ کے ہاسپٹل کے خرچ میں دے سکتا ہوں۔ سوچیے ہماری ذہنیت کہاں جا رہی ہے۔ دین کے نام پر ہم دیتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی اخلاص نہیں ہوتا، جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، اور جہاں ضرورت کی بھی ماں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ جس ماں نے تجھے پالا پوسا اتنا بڑا کیا، اس کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو کروڑ روپے مل گیا، اور اس کو کہتا ہے اس کے ہاسپٹل کے خرچے میں زکات دی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں دی ہیں ہمیں، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور بار بار ہم یہ روایت سن چکے ہیں کہ ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ 7 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا۔ پہلا سوال یہ کہ میں نے زندگی دی تھی، کہاں تو نے خرچ، جوانی کی تھی تو کہاں خرچ، اور مال
تجھے کہاں سے کمایا اور کمایا تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، جو علم دیا تھا اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں مال کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے اس سلسلے میں پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، سفیان ثوری عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ترمذی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو گے تو وہ اسراف نہیں، اور اللہ کی معصیت اور بیجا بلا ضرورت کے ایک ساڑھے 3.5 کلو گیہوں کے بقدر بھی خرچ کرو گے تو اسراف۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال تو مال وضو میں بھی۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، وضو میں مشغول تھے، شاید کوئی زیادہ پانی بہا رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ما حدث سرف، یہ سعد میں فضول خرچی کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ وضو تو خیر کا کام ہے، وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وضو میں بھی فضول خرچی ہے، ولا ولا نہری، اگرچہ تو نہر کے اوپر۔ اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس شرح مشکات میں رونی کے حوالے سے ابن ماجہ کے حاشیے میں اس کی شرح کرتے ہوئے معاشی نے لکھا ہے کہ بھئی اس کو نہر پر بیٹھ کر کے آدمی وضو کرے، اس میں کیا فضول خرچی، پانی تو اس میں ہی جا رہا۔ تو فرمایا کہ ایک تو ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال ہوگا، یہ تو ہے ہی فضول خرچی، دوسری بات اس میں وقت زیادہ ضائع ہوگا، تیسری بات ہے کہ شریعت نے 3 مرتبہ دھونے کو کافی قرار دیا، تو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ شریعت کے حد سے آگے بڑھنا ہے، بھی اسراف۔ اور جیسے پانی میں اسراف ہے تو دوسری چیزوں میں کیسے اسراف ہے؟ معیوب سننا حضرت مولانا عباد اللہ گھرکوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آج بھی، اس وقت بھی حضرت جب حیات تھے، نل تو لگے ہوئے ہیں پانی کے، لیکن وضو کے لیے لوٹے رکھے، اس نل میں سے لوٹا بھرنا ہوتا ہے اور وضو کرنا ہوتا ہے تاکہ پانی فضول ضائع نہ۔ آج ہماری مسجدوں میں، مدارس میں، میں تو سبق کے اندر اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو یہ مدرسے کا پانی، یہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم جو مظاہر علوم کے اس وقت شیخ الحدیث تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے اپنے ابو داؤد کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ مدرسے کا اگر کوئی پانی اپنا ہے ذات، جیسے خود کی گھر کی ٹنکی میں، خود کے کنویں میں، اس میں اسراف کرنا مکروہ، لیکن اگر وقف کا پانی ہے، جیسے مسجد کا پانی، مدرسے کا پانی وقف والا ہے، اس میں فضول خرچی کرنا حرام ہے، حرام۔ اپنے پانی میں مکروہ ہو، مسجد مدرسے کے پانی میں وہ مکروہ ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو داؤد شریف میں روایت، صحابہ مذاکرہ کر رہے ہیں کہ میں غسل میں 5 مرتبہ لب بھر کر کے پانی ڈالتا ہوں، کسی نے کہا میں 7 مرتبہ ڈالتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، فرماتے ہیں کہ بہرحال میں تو 3 ہی مرتبہ ڈالتا ہوں، یعنی 3 مرتبہ ڈالنے سے جب سر کے بال اور جڑیں سب کم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے زیادہ کائے کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کا استعمال، میں کبھی کلاس کے سامنے گزرتا ہوں تو ہمارے طلباء کبھی بیچارے بے احتیاطی برتتے ہیں، 2 طالب علم بیٹھتے ہوتے، مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، 2 ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک پنکھا وہ چلا رہے، دوسرا پنکھا، دونوں ایک پنکھے میں اگر آ کر نماز پڑھ لے تو کیا ہے؟ یہ اسراف نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے گھر کے لیے 5-10 افراد ہے تو 5-5 10-10 پنکھے چلاتے ہیں، وہاں تو اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن مسجد اور مدرسوں کے بارے میں احتیاط کرنا ہے۔ 2 طالب علم بیٹھے ہیں، 2 لائٹ بھی جل رہی ہے اور 2 پنکھے بھی جل رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت بھی اور اسراف بھی ہے۔ بہرحال اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس سلسلے کی کوئی باتیں آئندہ عرض کی جائے گی، اللہ تعالیٰ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في أمورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وعمر روعاتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے چھوٹے بڑے پچھلے ظاہر باقی سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی سنتوں کو زندہ اور جاری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ غیروں کے طریقوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، طاعات کی رغبت پیدا فرما، گناہ اور معاصی سے اللہ نفرت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے متعلقین میں دوست احباب میں جو بھی بیمار ہے اللہ تمام کو صحت عافیت قوت سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر کی شکلیں پیدا فرما، جن کے یہاں اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ان کے لیے نیک سال جوڑ مقدر فرما، جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو اپنا اور اپنے ماں باپ ان کے ماں باپ کو مطیع فرما بردار بنا۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو عقائد اعمال صالحہ اخلاق معتدلہ سے مالامال فرما، برے اخلاق برے اقوال برے کردار و رفتار اور برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی برائیوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، انہیں علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق معتدلہ سے اللہ مالامال فرما، اپنا فضل فرما خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ تیرے بے شمار بندے من تیری ذات کی نسبت پر ایمان و توحید کی نسبت پر تیرے دین کی نسبت پر قید وطن میں محفوظ ہے، مولا کریم اپنے فضل اور کرم سے باعزت ان کو جلد از جلد رہائی و نجات نصیب فرما، ان کو مقدمات جن پر مقدمات ہے کہ اللہ ان کو باعزت بری فرما، اپنا فضل فرما پورے عالم میں اور خصوصاً اس ملک میں جہاں تیرے نام لینے والے موجود ہیں ان کے ایمان اور اسلام کی جان اور مال کی عزت اور آبرو کی ان کے کاروبار کی تجارت و زراعت کی اہل و عیال کی ان کی ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم فرما، یہاں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری ایک دوسرے سے قوت اور بھائی چارگی کی فضا کو قائم فرما، آپس میں جو لوگ کہ اللہ نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں اور اپنے ناجائز اور ناروا مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کے اللہ انہیں کو رکھ دے اور اس کے امن و امان کی اللہ مکمل طور پر حفاظت فرما۔ الہ العالمین ایسے حکمران ملک کو عطا فرما جو پوری انسانیت اور خصوصاً اسلام علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہو اور اسلام علیہ السلام کی اللہ حقانیت کو ان کے سامنے واضح فرما، اپنا فضل فرما، خصوصی طرف کا معاملہ فرما، جب تک زندہ ہے اللہ ایمان و طاعت والی زندگی عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ایسی موت آئے کہ دل ایمان کی نور سے منور ہو، وہ ہم سے راضی ہو ہم اس سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے کوئی واجب و لدا حقوق ہم پر باقی نہ رہ گئے ہو، اس حالت میں موت آئے کہ زبان پر تیرا کلمہ اور نام جاری ہو، ایسی سعادت والی موت کا فرما، خیر اور بلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور ان شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی، ہماری پوری امت کو سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔